بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم بچوں، ہم باب دوم پڑھ رہے ہیں اور باب دوم میں ہم نے ارکان اسلام پڑھے، پھر اس کے بعد ہم نے حقوق العباد کے بارے میں پڑھا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں معاشرتی ذمہ داریاں جو کہ ایک انسان پر عائد ہوتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ محسن اخلاق، اخلاق جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک محسن اخلاق یا اخلاق حسنہ، اور دوسرے ہوتے ہیں رذائل اخلاق یا اخلاق رذیلہ جن کو بولتے ہیں۔ محسن اخلاق کا مطلب ہے اچھے اخلاق، یا اخلاق حسنہ جو ہیں وہ اچھے اخلاق کو کہتے ہیں، جبکہ اخلاق رذیلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں برے اخلاق کو۔ ٹھیک ہے، تو محسن اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ جیسے معاشرے میں انسان جو ہیں وہ بستے ہیں، اور معاشرے میں انسان مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، تو انسان جہاں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں وہاں ان پر ایک دوسرے کے لیے کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو معاشرتی ذمہ داریاں کہتے ہیں۔ دین اسلام انسانوں کے اس معاشرے کو خوشحال اور پرسکون دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہر انسان اخلاق حسنہ کو اپنائے اور اخلاق رذیلہ سے بچے، اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں انسان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں کچھ تو ہم نے پڑھی ہیں اور کچھ اب ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ افراد سے ہی مل کر بنتا ہے، اور جس میں حسن اور توازن جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر لوگ اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ جنگل کا سا ہو جائے گا، جس میں ہر کمزور اور بے بس جو ہے وہ دوسرے کے ظلم و ستم کا شکار ہوگا۔ جب تک حقوق العباد پورے ادا نہیں کیے جائیں گے، دین کے تقاضوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہمیں اپنے گھر، گلی، محلے سے لے کر قصبے، شہر اور پورے ملک کے تمام روئے زمین پر عام انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ جہاں انسانوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا وہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اخلاق حسنہ کو اپنایا جائے گا، اخلاق رذیلہ سے بچا جائے گا، تو وہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا، اور اس کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بہترین لوگ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سچائی کے بارے میں۔ سچائی کو صدق بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معنی و مفہوم، سچائی کیا ہے؟ صدق کے معنی سچائی اور راست گوئی اور اپنے عہد کو سچ کر دکھانا کے ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ صحیح بات بغیر کسی خوف کے کہہ دینا، اور سچ بولنے والے آدمی کو صادق یعنی سچا کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے اسی لیے صادق و امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سچائی ایک عالمی حقیقت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں نہایت جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یخلق، سچائی انسان کو ہر آفت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ سچا ہونے کا واضح ثبوت موجود ہے۔ فرمان الہی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ یقیناً کسی کی نہیں۔ قرآن مجید تمام انبیاء اور رسل کے بارے میں
یہ کہتا ہے کہ وہ سب کے سب سچے تھے اور تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے سچائی حاصل کی اور اسے اس کے بندوں تک پہنچایا۔ صفت یا سچائی کی اقسام یا صورتیں۔ پہلی قسم ہے قولی یا زبان کی سچائی، یعنی قول کی سچائی یا زبان کی سچائی۔ قول کی سچائی یا زبان کی سچائی سے مراد کیا ہے؟ کہ جو بات دل میں ہو زبان سے اسی کا اظہار کیا جائے، کیونکہ ظاہر اور باطن میں تضاد منافقت کی نشانی ہے۔ کیونکہ ظاہر اور باطن یعنی منہ پہ کچھ اور دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا منافق کی ایک نشانی ہے۔ اس لیے جو بھی بات کی جائے جو دل میں آپ کے بات ہے وہی آپ کی زبان پہ ہونی چاہیے۔ زبان کی سچائی سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان جو بات کہے سچی اور کھری کہے، یہی اسلام اور ایمان کی نشانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ، اللہ ان کو جزا دے گا یا ان کو بدلہ دے گا، الصادقین سچوں کو، ان کی بصدقہم ان کی سچائی کا، وَيُعَذِّبَ اور عذاب دے گا المنافقین منافقوں کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور تیسری کیا ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ بولنا ہر طرح سے نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ ہنسی مذاق اور لڑائی جھگڑے میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ قلبی یا دل کی سچائی۔ قلبی سچائی یا دل کی سچائی۔ انسان کی نیت درست ہو، جس بات کا اظہار زبان سے ہو دل اس کی تصدیق کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ کہے وہ خلوص دل سے کہے، یعنی دل اس کی تائید کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک ارادہ عمل سے بھی بہتر ہے۔ عملی سچائی۔ عمل کی سچائی بہت ضروری ہے۔ اور کیا ہے؟ عمل کی سچائی سے مراد یہ ہے کہ انسان کا فعل اور عمل اس کے قول کے مطابق ہو، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ ٹھیک ہے؟ اور زبان کی سچائی ہی دل کی سچائی اور عمل ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ زبان اور دل کی سچائی جو ہے وہ کس سے؟ انسان کے عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو مومنو، لما تقولون تم ایسی بات کیوں کہتے ہو، ما لا جو نہیں کرتے، تفعلون جو کام تم نہیں کرتے یا جو تم نہیں کرتے، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو تم کیا نہیں کرتے یا تم کرتے نہیں ہو۔ قرآن مجید کی روشنی میں سچائی کی اہمیت۔ قرآن سچائی پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور کھری بات کہیں اور سچوں کا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم راست بازوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین
आमनु ए ईमान वालो, अत्तकुल्लाह खुदा से डरो, खुदा से डरते रहो, वकूनु और हो जाओ, माआ साथ अस्सादिकीना सच्चों के या रास्तबाजों के। कि अहले ईमान या ए ईमान वालो खुदा से डरते रहो और रास्तबाजों के साथ हो जाओ। एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाजा यौमा यनफउस सादिकीना सिद्कुहुम, उस दिन सच्चे बंदों को उनका सच काम आएगा। कौन से दिन? कयामत के दिन, जब कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा। ठीक है, और हर एक के हाथ में अपने अमाल नामे होंगे और उन्हीं अमाल नामों की बुनियाद पे उनको जन्नत में या दोज़ख में डाला जाएगा। और वो अमाल नामे क्या हैं? जो दुनिया में उन्होंने जो काम किए, यानी अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में अपना नायब बना के भेजा और अपनी इबादत के लिए इंसान को, तमाम मखलूकों को पैदा किया, तमाम मखलूक़ात को। तो उससे इसका जवाब होगा कि उसने दुनिया में रहकर इतनी उम्र गुजारी, उसने क्या किया? उसने अल्लाह के अहकामात की पैरवी की या नहीं की? और उसने जो भी काम किए होंगे वो सारे, उसकी लिस्ट जो है वो उस दिन उसके हाथ में होगी और उसी की बेस पे उसको जन्नत में या दोज़ख में भेजा जाएगा। ठीक है। एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लियज्ज़ियल्लाहु सादिकीना बिसिदक़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीन, ताकि सच कहने वालों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों को चाहे तो अजाब दे। कि सच कहने वालों को जो सच्चाई बोलेंगे तो अल्लाह उनको उसका अजर देगा, उसका अच्छा बदला देगा, और जो मुनाफिक होंगे उनको अजाब उनके ऊपर नाजिल किया जाएगा। वमन अस्तक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कुरान पाक में अल्लाह ताला एक जगह और फरमाते हैं, और खुदा से बढ़कर बात का सच्चा कौन है? कि अल्लाह से सच्चा कौन है? अल्लाह से ज़्यादा सच्चा, बेशक उससे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है। क्योंकि जितने भी अम्बिया थे उन्होंने भी सच जो है वो अल्लाह ताला से सीखा और अल्लाह ताला से उन्होंने सच जो है वो जाना, और अल्लाह ताला के बंदों तक उनसे अल्लाह से हासिल करके सच्चाई को उसके बंदों तक उसको पहुंचाते रहे और पहुंचाया। ठीक है। तो सिद्क़ को सच्चाई जो है इसका पूरा पूरा बदला तो आखिरत में ही मिलेगा, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में भी सच इत्मीनान और इज़्ज़त का बायस बनता है। जबकि झूठे लोग जो होते हैं वो उनको परेशानी और ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। यानी सच्चा जो बंदा होगा वो बिला झिझक हर एक के सामने वो जाएगा, वो किसी मुश्किल से या उससे नहीं घबराएगा, किसी बड़े से बड़ी ताकत से नहीं घबराएगा, क्योंकि वो सच बोलता है। जबकि झूठ बोलने वाला जो है वो हमेशा डरता रहेगा, वो हर चीज़ से डरेगा, हर ताकतवर चीज़ से भी डरेगा, और वो ज़िल्लत और रुसवाई उसका सामना उसे करना पड़ेगा। ठीक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वमन अस्तक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से बढ़कर और कौन सच्चा हो सकता है? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसमें सच्चाई शामिल है, और मोमिन की जो सीरत में सिफ़ात बारी ताला का अक्स होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की जो सिफत है ये एक, वो सच्चा होने की भी है। तो इंसान जो हैं, जो ईमान वाले हैं, उनकी ज़ात के अंदर भी ये सिफत मौजूद होनी चाहिए। हदीस की रोशनी में सच्चाई की अहमियत। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ। उसने सवाल किया, वो कौन सा अमल है जो इंसान को जन्नती बना देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्क। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलना इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ सदीक लिख दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
سچائی انسان کو ہر آفت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سچائی کو لازم پکڑو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی باعث اطمینان ہے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ جواب دیا، ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا، نہیں۔ کہ ایک اگر مومن ہے، ایک مسلمان ہے، تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اس کی صفت ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ منافق کی نشانی ہے، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا جو نام ہے وہ منافقوں میں لکھا جائے، ان کی لسٹ میں لکھا جائے۔ ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کا ہی ساتھ دیں، تاکہ ہمارا جو ہے نام وہ اس لسٹ میں آئے جو سچوں کی لسٹ ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جھوٹ کی مذمت، سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے، یعنی جھوٹ جو ہے وہ سچ کا اپوزٹ ہے، اور اس کو عربی میں کذب کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو ناشکرا ہے یا جو حق کا ماننے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی علامات میں سے ایک یہ بتائی ہے کہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور جھوٹ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، بلکہ فرمایا مومن ہو اور پھر جھوٹ بولے، یہ ممکن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے عرب کے تمام معاشرے میں صادق اور سچا اور امین کے نام سے آپ، یا امین کے لقب سے آپ کو پکارا جاتا تھا۔ صادق اور امین کے لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جاتا تھا۔ صادق یعنی سچا لوگ آپ کو کہتے تھے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا میں دعوت کا اعلان کیا، تو اس سے پہلے کافروں سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا، تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، صادق اور امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بدترین دشمن تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے جو آپ کی دعوت تبلیغ سے انکار کرتے تھے، وہ بھی آپ کی سچائی کا انکار نہیں کرتے تھے۔ بدترین دشمن جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو جہل، ابو جہل نے ایک دفعہ کہا کہ اے محمد، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، لیکن تیری تعلیمات پر میرا دل نہیں لگتا۔ سچائی کے فوائد و ثمرات، سچائی سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ سچا شخص مصیبت اور نقصان برداشت کر لیتا ہے، لیکن غلط بیانی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ اپنے اقوال و اعمال کو درست رکھنے کے لیے ہمیں سچ کو اپنانا چاہیے، کیونکہ صدق راہ حق کی جان ہے، اور صدق اللہ کی آواز ہے، صدق نبوت کا تاج ہے، اور صدق ولی کا راز ہے۔ صدق و سچائی کو اپنانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صدق سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے کیا ہے کہ جب معاشرے میں سچائی عام ہوتی ہے تو باہمی اعتماد کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اعتماد کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرے کیا ہے کہ عزت و وقار، سچائی سے انسان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ سچے شخص کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے، جبکہ جھوٹے شخص کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کو کامیابی کا ذریعہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے مخصوص کر دیا اور اپنے دل کو اطاعت والا بنایا اور اپنی زبان کو سچ بولنے والی اور اپنے نفس کو اطمینان والا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اطمینان قلب، کہ جھوٹ گناہ ہے اور گناہ سے کبھی بھی آپ کا جو ہے دل کو سکون نہیں ملتا۔ کبھی جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے اس کو دل کا سکون اسے میسر نہیں آتا، وہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، جبکہ سچائی کیا ہے؟ وہ نیکی ہے، اور نیکی سے قلبی اطمینان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی دل جو ہے وہ اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یہ کلمات یاد کیے، شک والی چیزوں کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیزیں اختیار کرو، سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ شک و شبہ کا موجب ہے۔ گناہوں کا خاتمہ، تمام برائیوں اور گناہ کی جڑ جھوٹ ہے، اس لیے جب سچائی عام ہو جاتی ہے تو گناہ اور معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی تمام برائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ گناہوں کا خاتمہ، کہ تمام برائیوں اور گناہ کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اس لیے جب سچائی عام ہو جاتی ہے تو معاشرے کے اندر تمام برائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ قائدانہ صلاحیتیں، سچائی سے انسان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ محبت الہی کا حصول، صدق ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو اللہ کے دربار میں محترم بنا دیتی ہے، اور صداقت ہی کا وصف ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے باعث سکون و اطمینان اور باعث عزت بنتا ہے۔ نیک اعمال کا ذریعہ، سچے آدمی کے لیے دوسرے نیک اعمال بھی آسان ہو جاتے ہیں، وہ ہر طرح کے عیب سے بچا رہتا ہے، اور یوں سچ بولنے سے آدمی کے لیے نیک اعمال کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سچائی کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ جنت کا ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامیابی سچائی میں ہے اور سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، گویا سچ اہل جنت کا شیوا ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے عدل و انصاف۔ عدل کا لغوی معنی، عدل کے معنی ہیں، لغوی معنی ہیں پھیرنا، برابر کرنا، مثل ہونا اور سیدھا کرنا، یعنی افراط و تفریط سے بچنے کے لیے کسی چیز کو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ انصاف کا لغوی معنی، انصاف کا لغوی معنی ہے آدھا آدھا بانٹنا یا برابر تقسیم کرنا، نصف نصف کرنا۔ ٹھیک ہے، کیا ہے انصاف کا لغت میں کیا معنی ہے اس کے؟ نصف نصف کرنا، آدھا آدھا بانٹنا یا برابر تقسیم کرنا۔ عدل و انصاف کا اصطلاحی معنی، عدل کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں عدل سے مراد معاشرے کے ہر فرد کو اس کا صحیح مقام دینا، یعنی جو جتنی سزا و جزا کا حقدار ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے۔
ٹھیک ہے. اور انصاف کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ معاشرے کے کسی فرد پر اگر کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے تو اس کی تلافی کی جائے اور ظالم سے اس کا بدلہ لیا جائے. عدل و انصاف کے بغیر معاشرتی استحکام اور امن و سکون کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے کہ حقدار کو اس کا پورا حق دینا عدل و انصاف کہلاتا ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی چیز کو اس کے صحیح موقع و محل پر رکھنا عدل ہے اور ظلم اس کا متضاد ہے. ٹھیک ہے. ظلم اس کا متضاد ہے. عدل و انصاف از روئے قرآن. اسلام نے عدل و انصاف پر بھی بہت زور دیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی اخلاقی اور معاشرتی قدر ہے جس کے بغیر کوئی معاشرہ نہ صحت مند رہ سکتا ہے اور نہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے. ناانصافی اور ظلم کسی معاشرے کے رشتے ہوئے ناسور ہیں جن کی بنا پر معاشرہ طبقات میں بڑھ جاتا ہے اور پھر اس طبقاتی کشمکش کی بنا پر افراد معاشرے کے درمیان رشک و حسد، بغض و کینہ اور باہمی نفرت کے جذبات جنم لیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ ناانصافی کی بھینٹ چڑھ کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن و حدیث میں عدل و انصاف پر بہت زور دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک عادل بھی ہے جس کے معنی عدل و انصاف سے کام لینے والا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی یہ صفت اپنانے کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل. بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے. معاشرتی زندگی میں انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فرمایا اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم کئی بیویوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کافی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین. خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کے لیے بھی عدل و انصاف کی ضرورت ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ. اور یتیموں کے معاملے میں انصاف کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے روزمرہ زندگی میں عدل و انصاف کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یعنی خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو اس میں بھی عدل و انصاف کی ضرورت ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح عدالتی امور ہیں تو ان میں بھی عدل و انصاف کی بے حد ضرورت ہوتی ہے. اسلام نے عدالتی کاروبار کے ہر پہلو میں عدل و انصاف کا لحاظ رکھا. عدالت میں گواہی دیتے وقت بہت سے لوگ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں خصوصاً جب کہ مقدمے کا ایک فریق قریبی رشتہ دار ہو. اسلام اس حالت میں بھی عدل کی تاکید کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بات کہو تو گویا فریق مقدمہ اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو انصاف کا ساتھ دو. انصاف کا ساتھ دو. اے دلو ہوا اقرب للتقوی. انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کیا کرو یہی پرہیزگاری کی بات ہے. ایک اور جگہ ایک جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ قرآن پاک میں اے ایمان والو کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو. عدل کرو یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی کے. ٹھیک ہے. یہی بات زیادہ نزدیک ہے
تقوی کے۔ جہاں اپنے مذہب والوں کے درمیان عدل کا حکم دیا گیا، وہاں غیر مذہب والوں سے بھی عدل کی تاکید کی گئی۔ حالانکہ یہود و نصارہ جو تھے وہ اسلام کے کھلے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدل کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حکومت و سلطنت کے لیے بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے عدل و انصاف۔ اس لیے اسلام نے ہر قسم کے مذہبی اور عدالتی فیصلے کے لیے عدل کو ضروری قرار دیا۔ اگر عدل نہ ہو تو مظلوم کی داد رسی نہیں ہوگی، اس لیے حاکم کا پہلا یہ فرض ہے کہ وہ عادل ہو۔ اسلامی حکومت کی جو ہیں جتنی بھی خصوصیات ہوں، اور یہ سب سے نمایاں خصوصیت اس کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے باشندوں کو ہمیشہ بے لوث انصاف فراہم کرے، اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا اصل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان عادل کو خدا کا سایہ قرار دیا۔ ٹھیک ہے۔ عدل و انصاف از روئے حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اقوال اور افعال دونوں سے عدل و انصاف کا درس دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب عادل حکمران اور سب سے بڑا ناپسندیدہ ظالم حکمران ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں ایک عادل حکمران ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا۔ تیسرا وہ شخص جس کا مساجد سے قلبی تعلق ہو۔ چوتھا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے باہم محبت کرنے والے 2 آدمی جو ایک دوسرے سے جو ہیں وہ محبت کرنے والے 2 آدمی جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 2 آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور پانچواں وہ شخص جسے منصب و جمال والی عورت برائی کی طرف بلائے تو وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی برائی سے وہ رک جائے۔ چھٹا وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے۔ ساتواں وہ شخص جو علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ رضا اور ناراضگی دونوں حالتوں میں کلمہ عدل کہوں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عدل کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں سے قضاء کا عہدہ طلب کیا یہاں تک کہ اسے پا لیا، پھر اس کے ظلم پر غالب رہا تو اس کے لیے جنت ہے، اور جس کا ظلم اس کے عدل پر غالب ہو تو اس کے لیے جہنم ہے۔ عدل و انصاف اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعثت نبی سے قبل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھی۔ طاقتور ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے۔ دین اسلام کے طفیل ظلم و ستم کا یہ بازار بند ہوا، اور دنیا عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار سے آشنا ہوئی جس نے رنگ و نسل اور قوم و وطن کے فرق کو مٹا کر رکھ دیا۔ ناانصافی کی بنا پر انسانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان نفرت کی جو دیوار کھڑی تھی، اسلام نے اسے گرا کر انسان کو انسان کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ اس طرح لوگوں کے درمیان محبت کا وہ رشتہ پیدا ہوا جو انسان کے لیے باعث افتخار ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بلا امتیاز تمام نسل انسانی کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم دیا۔ اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس کے
اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ بے لوث انصاف فراہم کیا، اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا اصل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان عادل کو خدا کا سایہ قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روم کے سفیر نے کہا، اے عمر، تو نے عدل کیا اور بے خوف ہو کر سویا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ عدل و انصاف کے معاملے میں دیگر شعبوں کی طرح مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور اپنے صحابہ کو بھی عدل کی تلقین فرماتے رہے۔ زمانہ نبوت سے قبل جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا کام مکمل ہو گیا اور حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں جھگڑا پیدا ہوا، کیونکہ ہر قبیلہ اس کام کو انجام دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں وہ اپنی عزت سمجھتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایسا منصفانہ فیصلہ کیا کہ اہل عرب کو ایک بڑی جنگ سے وہ نجات ملی۔ ایک مرتبہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اس کا جرم ثابت ہو گیا، دربار رسالت سے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا۔ تو جو اکابر قریش تھے، اس کی سزا کی معافی کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت اسامہ نے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی سبب برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ صفت عدل کا براہ راست اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر بھی بالکل ایسے ہی تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسمہ عدل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ خاندان، قبیلہ، رنگ و نسل کی تمیز کے بغیر مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا نظام عدل دنیا عالم میں وہ مانا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ فلاں شخص زانی ہے تو اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابی نے کہا کہ تمہاری گواہی ایک عام شخص کے برابر ہوگی۔ حضرت عمر بہت خوش ہوئے۔ عدل کی اقسام۔ عدل کی دو اقسام ہیں، ایک انفرادی عدل اور ایک اجتماعی عدل۔ انفرادی عدل تمام انسانی، جسمانی، روحانی، دینی اور دنیاوی معاملات، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن اور اعتدال قائم رکھنا انفرادی عدل کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت کو ترک کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اجتماعی عدل۔ معاشرتی معاملات میں عدل کرنا اجتماعی عدل کہلاتا ہے۔ اب اجتماعی عدل میں مزید اس کی صورتیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ معاشرتی عدل، معاشی عدل، سیاسی عدل، قانونی عدل۔ معاشرتی عدل یعنی معاشرے میں جو ہم انسان رہتا ہے تو معاشرے میں جو بھی معاملات ہیں ان کو انصاف کے ساتھ وہ کرنا۔ کیا ہے معاشرتی عدل؟ خاندان کے تمام افراد کے درمیان عدل کرنا، یتیموں کے تمام معاملات میں عدل کرنا، لین دین اور ناپ تول کے معاملات میں عدل کرنا، اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں عدل سے کام لینا۔ ٹھیک ہے۔ معاشی عدل۔ معاشی عدل کیا ہے کہ قانون کے دروازے تو اس کے جو معاشرے کے ہر فرد کو اپنی اہلیت کے مطابق جائز معاشی
حق ہے اس کو کہ پورا کہ وہ اپنے ذریعہ معاش جو بھی ہے، لیکن اس میں اس کو حلال و حرام کی جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان کی پاسداری کرنی ہوگی، یعنی اس کے اندر رہ کے وہ اپنے لیے روزی جو ہے وہ کما سکتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام جو ہے وہ بخل اور اسراف سے بھی روکتا ہے کہ بہت زیادہ کنجوسی بھی نہ کرے، کہ وہ اپنے بچوں پر بھی اس کو خرچ نہ کرے، اس کی بھی جواب دہی ہوگی، اس کو وہ پوچھا جائے گا اس سے، اور اسراف بھی نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اعتدال کی راہ اختیار کرے، ٹھیک ہے، میانہ روی اختیار کرے۔ اسی طرح سے سیاسی عدل ہے۔ سیاسی عدل کیا ہے کہ اس میں اسلام میں طاقت کا سرچشمہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے۔ یہ قانون ریاست کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کو پابند بناتا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں، بشرط یہ کہ غیر شرعی نہ ہو، یعنی وہ آپ کو غلط اس کی طرف کہتے ہیں، اللہ کے حکم کے اس کی اللہ کے حکم کے خلاف اگر آپ کو کوئی بات کہتے ہیں تو پھر ہم وہ ہیں کہ ہم ان کی جو ہے وہ اطاعت نہ کریں، لیکن ویسے حکمرانوں کی اطاعت جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح سے قانونی عدل ہے، ٹھیک ہے۔ قانونی عدل کیا ہے کہ اس کے تحت تمام لوگ قانون کی نگاہ میں برابر ہیں۔ اسلام کے مطابق قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں۔ فرمان الہی ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے کرو، ٹھیک ہے۔ عدل و انصاف کے فوائد و ثمرات۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق بآسانی مل جائے۔ نظام عدل کی موجودگی سے معاشرے کے تمام کام بخیر و خوبی سر انجام پاتے ہیں، اور ناانصافی کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ امن کا قیام عدل سے امن قائم ہوتا ہے اور ہر حقدار کو اس کا پورا حق مل جاتا ہے۔ معاشرتی احکام۔ عدل معاشرہ کو استحکام عطا کرتا ہے، کیونکہ ظلم سے معاشرے میں فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے۔ عدل کرنے سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے اور قوم تعمیری کاموں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، معاشرہ خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا وہاں ہمیشہ بدامنی رہتی ہے، تخریب کاریاں معاشرے کے اندر فروغ پاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے رضائے الہی کا حصول، کہ عدل و انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر ہے تقویٰ کا حصول، اللہ تعالیٰ نے عدل کو تقویٰ کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اعدلوا ھو اقرب للتقویٰ، عدل کرو کیونکہ عدل ہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اخروی نجات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن عادل حکمران کا درجہ سب سے بلند ہوگا۔ عادل حکمران کی دعا قبول ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ہے، جو کہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ بچوں یہ آپ کا گھر کا کام ہے اور آپ نے ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور پھر اپنے سبجیکٹ گروپ میں آپ نے سینڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ یاد بھی کرنا ہے، آپ نے صرف لکھنے نہیں ہیں، آپ نے ان کا آنسر دینا ہے اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے۔